کہ عورت سیرت مصطفیٰ میں کتنی پاکیزہ حیثیت رکھتی ہے. فرماتے ہیں جہاں سے تم نے پیا ہے میں بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیوں گی. ایک مرتبہ فرماتی ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ عورتوں کو خوشیاں نہیں دے پاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جتنی خوشیاں دے لیتے ہیں دوسرے لوگ کم دے پاتے ہیں. آپ اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی تعلیم پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں اپنے آقا کے ساتھ سفر میں تھی، سفر میں جا رہی تھی. ایک قافلہ تھا صحابہ کا، ان کے ساتھ میں سفر کر رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک مقام پر ٹھہرایا گیا، پڑاؤ ڈال دیا گیا، لوگ رک گئے اور اس کے بعد میں چلنے کا وقت آیا تو سرکار نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ آگے بڑھ جاؤ. صحابہ آگے بڑھ گئے، پورا میدان خالی ہو گیا. وہاں پر کوئی اجنبی نہیں تھا، میں تھی اور میرے آقا تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار موڈ میں اس وقت تھے، بہت خوش تھے. مجھ سے فرماتے عائشہ آؤ ذرا تم. میں پہنچی رسول پاک کے پاس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ وہ دیکھو وہ پتھر ہے وہاں پر. تو کیا دونوں دوڑ کر کے وہاں تک ایک ساتھ چل کے مقابلہ آرائی کر سکتے ہیں؟ چلو دونوں آدمی دوڑا جائے، دیکھے کون اس پتھر پر پہلے پہنچ جاتا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میں دوڑوں گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ اگل بغل میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ دیکھیں کون پہلے اس نشان تک پہنچ جاتا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ہم دونوں نے دوڑنا شروع کیا، مگر میرا جسم ذرا ہلکا تھا تو میں تیزی سے دوڑ کر کے وہاں پہلے پہنچ گئی. اور جب میں وہاں پہنچی تو وہیں سے میں نے سرکار سے عرض کیا رسول اللہ میں تو پہلے پہنچ گئی اس جگہ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہ منظر دیکھ کر کے، اور میرے پہنچنے کو دیکھا رسول پاک نے تو خوشی کا اظہار فرمایا. اب فرماتی ہیں کہ ایک عرصے کے بعد پھر ہم لوگ سفر پہ نکلے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آگے بڑھ جاؤ. سارے صحابہ آگے ہو گئے، میدان خالی ہو گیا. ایک طریقے سے کہہ لیجیے کوئی وہاں پر بھی نہیں تھا. حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ چلو آج دوڑ لگاتے ہیں. اور اس نشان پر دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ ضرور میں چلوں گی آپ کے ساتھ، دوڑنا چاہتی ہوں اور دیکھیں کون وہاں پہلے پہنچتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی دوڑ لگائی، سرکار نے بھی دوڑ لگائی. ہم دونوں ایک ساتھ دوڑنا شروع کرتے ہیں، مگر اب کی بار میرا جسم ذرا وزنی ہو گیا تھا تو سرکار وہاں پہلے پہنچ گئے اور میں پیچھے رہ گئی. اور جب سرکار وہاں پہلے پہنچے تو وہیں سے مسکرا کر کے فرماتے عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے تم سے لے لیا ہے. میرے آقا کی یہ خوشگوار زندگی آپ ذرا کسی اور مذہبی رہنما میں دکھا دیجئے تو میں آپ کو جانو. بہت سارے لوگ اسلام پر، اسلام کے نظریے پر، عورتوں کے تعلق سے اسلام کے قانون پر اعتراض کرتے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسلام کے اس چیپٹر کو پڑھیں. اسلام نے جو زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ دیا ہے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فلسفہ نکاح سمجھنے کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. میں پھر مبارکبادی دیتا ہوں ان سب حضرات کو کہ اس پاکیزہ بزم میں آپ لوگ شریک ہیں اور نکاح کی اس موقع پر بجائے باجا اور گاجا اور خرافات کے انہوں نے اہتمام کیا تو نعت مصطفیٰ کا اہتمام کیا تو تقریر سننے اور سنانے کا اہتمام کیا. درود پاک پڑھنے کی محفل میں آ کر کے آپ سے درود پاک پڑھنے کا انہوں نے اظہار کیا. یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح مائی حوا سے ہوا اور انہوں نے قرب چاہا تو غیب سے آواز آئی اے آدم ابھی قریب نہیں ہو سکتے ہو، ابھی تم مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مہر کیا چیز ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ غیب سے آواز آئی اے آدم تمہاری ہی نسل سے ایک میرا محبوب آخر میں نبی آنے والا ہے، تم اس پر 15 بار درود بھیج دو، یہی تمہارا مہر مقرر کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محفل نکاح میں رسول پاک کو یاد کرنا یہ حضرت آدم کی سنت ہے، حضرت آدم کا طریقہ ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی پیاری تعلیم نے ہمارا دل و دماغ کھول دیا ہے. یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، علماء کی یہ محفل، آپ کا یہاں پہ آنا، اس شاندار طریقے سے بیٹھنا، یہ تقریر، یہ نعت خوانی، یہ نکاح، یہ شادی، یہ بیاہ، یہ ولیمہ، لا رب العرش
जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। पूरी दुनिया रसूल पाक की नेमत खा रही है, हम भी रसूल पाक की नेमत खा रहे हैं, और जो जिसकी खाता है उसकी गाता है। हम नबी की खाते हैं तो नबी की गाते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। महफिले पाक आपने मुनाफिक कर दी, रसूल पाक के जिक्र की महफिल आपने इस निकाह की महफिल को बना दिया, इसलिए कि हर ईमान वाला ये जानता है कि निकाह की बरकत भी अगर मिल रही है, बल्कि निकाह भी अगर मिल रहा है तो रसूल पाक के सदक़े में मिल रहा है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए सब ने तकरीबन निकाह किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह नहीं फरमाया है, वो 35 साल की उम्र में आसमान पर उठा लिए गए, उनका निकाह नहीं हुआ है। लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो फिर दोबारा निकाह फरमाएंगे, निकाह करेंगे। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने निकाह से इनकार किया हो। औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तमाम बुजुर्गाने दीन के वाक़यात आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस प्यारी सुन्नत पर इन बुजुर्गों ने अमल किया है। खुदा का शुक्र है कि आज उसी सुन्नत पर अमल करने के लिए अजीज़म हसन साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला कदम कदम पर इन्हें खुशियाँ अता फरमाए और दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।